آپ نے فرمایا کہ میری ارلی لائف جو ہے وہ کیسے گزری. میں ایک گاؤں، اس زمانے میں تو گاؤں تھا، اب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹاؤن ہو گیا ہے، مٹیاری، جو حیدرآباد سے کوئی 16 میل جو ہے نیشنل ہائی وے پہ جو ہے وہ بٹشا سے اور حالہ سے پہلے آتا ہے، اس میں پیدا ہوا. میرے والدین جو ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے. میرے والد جو تھے ان کی بزنس تھی کراچی میں، اور میں جو ہے وہ وہیں شروع کے جو ہے دن جو پہلی ایجوکیشن میری ہوئی وہ ایک جیسے ملا مکتب میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کلام پاک پڑھایا گیا. اور اس کے بعد میں 5 سال کا تھا تو میں کراچی میں اپنے باپ کے پاس آ گیا، اور انہوں نے مجھے کھڈے میں عبداللہ ہارون کا جو ہے مدرسہ تھا اس میں داخل کروایا، اور وہاں میری جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے پرائمری ایجوکیشن وہی ہوئی. وہاں ہم بڑے بڑے نام سنتے تھے جو پولیٹیکل بھی تھے اور جو ہے وہ علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے تھے. تو ان میں ایک انسپریشن جو ہے وہ بچوں میں ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو ہے اتنے حد تک پہنچایا ہے. اس کے بعد میں سندھ مدرسہ جو حسن علی افندی نے جو ہے وہ شروع کیا تھا اس میں داخل ہوا، اور میں نے میٹرک وہیں سے پاس کی. اس زمانے میں ہمارا میٹرک کا امتحان بامبے یونیورسٹی لیا کرتی تھی، اور بامبے یونیورسٹی میں اچھی مارکس سے جو ہے پاس ہوا. سندھ مدرسے میں نے 2 ڈبل پروموشنز لی، تو 7 سال کا کورس جو ہے 5 سال میں فنش کر کے، اور میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ زمانے میں ٹی جے سندھ کالج تھا اس میں داخل ہوا، اور وہاں سے 2 سال کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے بعد میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخل ہوا 1951 میں. اس زمانے میں یہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو بامبے بھجوایا کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے. میرا بھی چانس تھا، ویسے میں جا سکتا تھا، لیکن میرے والد بزرگوار کا جو ہے وہ 1946 میں انتقال ہوا تھا، اور میں نے جو ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہیں رہوں بجائے اس کے کہ میں بامبے جاؤں. تو 1945 میں ڈاؤ میڈیکل کالج بنا. پہلے شروع میں 1 سال جو ہے وہ حیدرآباد میں تھا، اس کے بعد جو ہے 46 سے یہاں کراچی سے شروع ہوا، اور میں اس بیچ میں داخل ہوا. اس زمانے میں ابھی چونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو کچھ ہندو اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور پھر جو ہے 47 کے بعد ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان شاگرد آل اوور انڈیا تھے وہ جو ہے آنا شروع ہوئے، تو پھر جو ہے وہ ہمارا کالج جو ہے وہ پھر فل ہو گیا، اور ٹیچرس بھی اسی طریقے سے سارے شفٹ ہو گئے جو پہلے ہندو تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹیچرز ہمیں بامبے سے اور پنجاب سے لاہور سے جو ہے وہ یہاں پہ آئے، اس میں سر اور انہوں نے ہمیں پڑھایا. جی سر، آپ کی اجازت ہو تو یہ غالباً پہلا بیچ تھا سر ڈاؤ میڈیکل کالج کا؟ فرسٹ بیچ میں سر ایڈمیشن؟ نہیں، میں سیکنڈ بیچ میں آپ نے ایڈمیشن لیا. جی اچھا. اور سر کچھ جو اساتذہ کرام تھے اس وقت آپ کے، ان کے کچھ نام ہوں آپ بتا سکیں؟ ٹیچرس نے ہمارے کو پڑھایا اور امپریس کیا. اس میں بڑی شخصیت تھی ہمارے پروفیسر جو میڈیسن کے پروفیسر محمد علی مصری، ایک نامور جو ہے وہ بمبئی میں مشہور تھے. یہاں آئے اور ہمیں
ان کے پڑھانے کا طریقہ اور ان کے پڑھانے کا ایکچولی جس طریقے سے شفقت سے وہ پڑھاتے تھے اس نے ہمیں بہت امپریس کیا. اس کے بعد جو ہے پروفیسر ڈاکٹر حبیب پٹیل تھے, پروفیسر ڈاکٹر حامد علی خان تھے. اچھے ٹیچرز جو ہے وہ ہمیں ملے اور ہماری پڑھائی اچھی رہی. شروع میں تھوڑے اسٹوڈنٹس جو ہیں داخل ہوتے تھے, یعنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ 40 اسٹوڈنٹس ہوں. بعد میں جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو داخل کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ جتنے بھی کوالیفائی کر لیتے تھے ان کو لے لیتے تھے. ٹیچرز ہمارے جو شروع کے آئے وہ جذبہ تھا پاکستان کے بننے کا. اس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں کو انہوں نے, یعنی سچ بات یہ ہے کہ پڑھایا, اور وہ امپریشنز ہماری اتنی اچھی رہی کہ ہم لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا دیکھو یہ جو ہے وہ اتنی قربانی کر کے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. پروفیسر مستری صاحب کا طریقہ جو ہے وہ پڑھانے کا یہ تھا کہ ایک مریض جو ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا اور ہم کرسیوں پہ لگا کے, بیچ جو ہے وہ 8-10 اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی, اور وہ جو ہے وہ اس مریض کو پہ جیسے فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہوئے ہمارے کو ساری چیزیں بتاتے تھے. سب سے پہلے یہ کہ فزیکل ایگزامینیشن وہ کر کے بتاتے تھے, اور پھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو کہتے تھے اب دوسرے مریض ہیں آپ جا کے ان پہ پریکٹس کریں. اس زمانے میں بہت زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ انویسٹیگیشنز نہیں تھی, لیکن جو عام انویسٹیگیشنز تھی ان سے وہ ہمارے کو جو ہے وہ یہ بتاتے تھے کہ کیسے ہم لوگ مرض کی شناخت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ٹریٹ کریں. پروفیسر منور علی تھے, بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی, اور جو بھی ہمارے ٹیچرز اس زمانے کے تھے بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ان لوگوں نے امپریس کیا. ہمارے بیسک ٹیچرز جو ہیں ان میں پروفیسر محمود علی شاہ شروع میں ہمارے پروفیسر آف انیٹمی تھے. ہمارے فزیولوجی کے ٹیچرز جو ہے وہ کچھ دیر تک جو ہے وہ ایک اندرجیت سنگھ تھے, اور اس کی وائف جو تھی فزیولوجی میں ڈیمانسٹریٹر تھی. اور ان لوگوں نے چونکہ نیا کالج تھا, نئی بیچ تھی, اور ایک جذبے کے ساتھ پڑھایا ہم لوگوں کو اور انکریج کیا. اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ جو ہے اس زمانے میں وہ کالج میں آنے کے بعد ایک قسم کا جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں چلا جائے کہ ایکیڈمک ایٹماسفیئر تھا. اس زمانے میں چونکہ اور زیادہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں تھے, آہستہ آہستہ ٹیچرز جو ہے وہ ہمارے آتے گئے. حامد علی خان وہ جو ہے وہ ہمارے اور ٹیچر تھے. ہمارے گائنی میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر پنٹو تھے, اور ڈاکٹر سعیدہ صدیقی تھی. تو ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ گائنی کے پڑھایا, لیکن ہماری جو ہے وہ تربیت اچھی تھی. ہمارا بیسک سائنس جو ہے انیٹمی, فزیولوجی, فارماکالوجی تک بہت اچھا رہا. ہماری ڈیفیشنسی تھوڑی سی پیتھولوجی میں تھی, کیونکہ جو ہمارا ٹیچر جو ہے پیتھولوجی کا وہ پرانے زمانے کا تھا, اس نے ہمیں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کیا. اسٹوڈنٹس میں بھی یہ تھا کہ ایک قسم کا جو ہے وہ آپس میں اچھا رابطہ تھا, اور ایک دوسرے کی جو ہے لحاظ اور کوشش ہماری سب کی یہ تھی کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اکیڈمک ہو تاکہ جو ہے یہ نیا کالج ہے ماشاءاللہ آگے بڑھے. جو ہمارے سے سینئر بیچ تھی اس میں بھی بڑے اچھے اسٹوڈنٹس تھے, تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ انکریج کرتے رہے.
اس میں سر سینئر بیچ کے کچھ اسٹوڈنٹس کے آپ نام بتا سکیں گے سر؟ ان میں سے جو مسلم اسٹوڈنٹ شروع میں تھے ان میں ایک جو ہے وہ پروفیسر صالح میمن تھے، جی وہ پھر بامبے چلے گئے تھے، جی اور ایک جو ہے ڈاکٹر ابراہیم میمن، جی وہ پیڈیٹیشین تھے، ایک ڈاکٹر بارگزئی تھے، اس نے بعد میں پیتھولوجی کی، جی اچھا، اور ایک لیڈی ڈاکٹر تھی ڈاکٹر شیخ، وہ جو ہے اس نے جنرل پریکٹس کی، جی اچھا وہ آگے نہیں کی، پوسٹ گریجویشن نہیں کی۔ سر اس میں اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے 45 سے 51 تک کی، اور ڈائگنوسس کی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، نہ یہ اتنی نئی مشینیں آئی تھی ساری کی ساری، تو کیا سر وہ چیز ہوتی تھی کہ وہ علاج بھی ہوتے تھے اس وقت، ڈائگنوسس بھی ہو جاتی تھی، تو کس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پیریفری کے اندر ہمارے پاس اتنے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز نہیں سر۔ ان بیسس پہ اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں کہ جو آپ اس پیریڈ میں ہوئی کہ بہت کم ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہوں اور علاج بھی اعلیٰ قسم کا ہو جائے، تو وہ کیا میتھڈالوجی تھی سر؟ پہلی بات جو پروفیسر محمد علی مستری جو ہے ہمارے کو جو ہے سمجھاتے تھے وہ یہ تھی کہ دیکھو مریض کی پوری طرح جو ہے بات سنو، اس کی اچھی طریقے سے ہسٹری سنو، وہ ہسٹری کو بہت ساری چیزیں بتا دے گا، اور اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی سرچنگ کوشچنس ہیں تو آپ اس سے پوچھیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ایمفسس فزیکل ایگزامینیشن پہ تھی کہ آپ ڈیٹا جو کلیکٹ کریں وہ فزیکل ایگزامینیشن، اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ جس کا کمپلین کرتا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر کمپلین بیک ایک کا کرتا ہے، لیکن آپ اس کی ساری باڈی کو پہلے ایگزامن کریں تاکہ آپ کو ایک پورا آئیڈیا ملے کہ یہ کیا۔ ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ایج وائز آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس ایج میں کیا ڈیزیزز کامن ہیں اور اس ایج میں کیا ہے، اور آپ اس خیال سے یا پروبیبلی جو ہے جیسے انفیکشس ڈیزیز ہوتی تھی تو اگر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی سر اگر میں سم اپ کروں اپنے دوستوں کے لیے تو یہ بات ہو گئی کہ بھائی مریض کی بات سننا بہت ضروری ہے، اور جتنا اگر بات سنیں مریض کی تو وہی اپنی ڈائگنوسس بتاتے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہی پڑھایا میرے اساتذہ کرام نے، آپ نے بھی اس وقت بھی، کہ بھئی آپ پیشنٹ کی بات سنتے رہیں تو وہی ڈائگنوسس وہی سے آپ کو کافی حد تک ہو جائے گی، پھر تو لیب تھوڑی بہت فزیکل ایگزامینیشن اور لیب، تو یہ ینگر جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سر نے بتایا۔ اور سر اس کے بعد پھر آپ کا ماشاءاللہ گریجویشن؟ میری گریجویشن 1951 میں ہوئی، اور یہ اللہ کا فضل و کرم رہا کہ وہ جیسے ہوتا ہے میں ہر امتحان میں فرسٹ آتا رہا، ٹوٹل نمبر آف مارکس ہے جو ہے وہ میں بیسٹ گریجویٹ تھا۔ جی اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کا احساس مجھے بعد میں ایک دفعہ پبلک سروس کمیشن میں جب سلیکشن میری ہو رہی تھی تو جو ہمارے چیئرمین تھے اس نے صرف یہ کہا، کہنے لگے کہ آپ فرسٹ پروفیشنل میں پہلا نمبر آئے، میں نے کہا، کہنے لگے سیکنڈ پروفیشنل پہلا نمبر آئے، اور فائنل پروفیشنل پہ بھی پہلے نمبر، میں نے کہا ہاں سر۔ بس اس نے یہ پوچھ کے اور اس نے کہا کہ دیٹس انف۔ اچھا، باقی ممبرس جو تھے پبلک سروس کمیشن کے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کوشچن کریں، تو مجھے احساس یہ ہوا کہ اگر آپ کا جو ہے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں یہ چیز جو ہے وہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ
شارٹ کٹ. شارٹ کٹ بھی. اور میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں خاص طور پر میڈیکل میں کہ جو ہمارا بیسس جو ہے بیسک سائنسز وہ اگر اسٹرانگ ہے تو پھر آگے جو ہے پوسٹ گریجویشن تک آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو ہے فنڈامنٹل فاؤنڈیشن بڑا اچھا ہے. تو یہ جو ہم شارٹ کٹ کی کوشش کرتے ہیں وہ انیشلی نہیں کرنا چاہیے. یہ سبجیکٹ سمجھ کے اور آپ کو اتنا ہوتا کہ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی اس کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس کو میں اس طرح لے لوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان میڈیسن. اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں جو پڑھتے تھے اس وقت کہتے تھے بھئی یہ گریز انیٹمی پڑھا رہے ہیں، یہ اس کا پھر شارٹ کٹ آ گیا، پھر اور چھوٹی کتابیں آ گئی. تو سر کا تجربہ بھی یہ ہے کہ بھئی شارٹ کٹ کریں گے تو پھر وہ بالکل ہی پرابلمٹک ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ پوسٹ گریجویشن کے اندر، کیونکہ وہاں پھر آپ کو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں پوچھی جاتی ہے. تو یہ ینگر جنریشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. اور ایک سر نے جو بات بتائی محنت کرنے کی، کہ اگر محنت کریں گے تو اس کا صلہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو ہر طرح سے. جی. اور سر پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کے بارے میں سر بتائیے. اچھا سر، آپ بیسٹ گریجویٹ تھے، اس کے بعد اور آپ کے ساتھ جو اور کولیگس ہوں گے 2-3 نمبر پہ کچھ آپ کے جو کولیگس تھے ان کا کس؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے جو کچھ اور جو تھے میرے ساتھ وہ بھی بعد میں اچھے ٹیچرز اور اچھے رہے. میرا کمپٹیٹر جو ہے وہ پروفیسر اسرار جعفری جو ہے، پروفیسر ENT کے جو پروفیسر تھے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھا پڑھنے والا تھا. اور چونکہ ہماری کمپٹیشن تھی تو اس لیے جو ہے وہ ہم دوست بھی تھے لیکن ویسے کمپٹیشن بھی تھی. جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے اور جو پرومیننٹ اسٹوڈنٹ اور جو تھے ہمارے ساتھ وہ ڈاکٹر نفیس شعیب تھی جو کہ شعیب صاحب منسٹر جو تھے اس کی بیٹی تھی. اور وہ جو ہے وہ آپس گائنی میں جو ہے وہ انٹرسٹیڈ تھی. لیکن یہ کہ بعد میں وہ انڈر سیکریٹری ہو گئی. جی اچھا. اور WHO میں اس کی جو ہے وہ بڑی ہوئی. جی اچھا. اچھے اسٹوڈنٹس تھے، انٹیریئر سے بھی آتے تھے اور محنت کرتے تھے. اور ان اسٹوڈنٹس میں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو خیرپور کے تھے، ان لوگوں نے وہاں جا کے خیرپور میں جو ہے وہ اپنے وہاں کلینکس اور اچھی میڈیکل جو ہے. مجھے ایک اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم انگلینڈ پوسٹ گریجویشن کرنے گئے تو اس وقت جو ہے وہ MBBS ڈاؤ کی ڈگری جو ہے وہ کالج آف سرجنس کے لیے ریکگنائز نہیں تھی. تو اس لیے ہمارے کو پھر سے جو ہے وہ ٹرپل اسکاٹش کرنی پڑی. اس میں سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ MBBS کے دوبارہ پڑھنے پڑے. اور یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ 1954 میں ہم وہاں گئے. تو اس سال میں جو ہے وہ یہ تھا کہ تو وہ جو سبجیکٹ جو ہے ان کی جہاں ٹیچنگ ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو جو وہاں ایڈنبرا میں آتے ایڈنبرا میں جو ٹیچرس تھے انڈر گریجویٹ کے ان کے ساتھ موقع ملا کہ ان کے کلاسز اٹینڈ کریں اور ان کی جو ہے چیزیں دیکھیں. تو وہاں کی ٹیچنگ اور ہماری جو ٹیچنگ ہو رہی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے. جب پہلی دفعہ میں چائنا گیا تھا تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ بات تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن از نو ایجوکیشن unless it is purposeful, it is problem solving and it is people oriented. جی. تو جب ہم وہاں گئے تو ٹیچرس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے لیور پڑھایا تو انیٹمی فزیولوجی ایک قسم کا ملا کے اور پھر جو ہے اس کے پرابلمس جو ہے بتاتے تھے اور پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ چھوڑتے تھے
کہ اب تم سوچو کہ یہ پرابلم کیسے سالو کیا جائے. تو ایک قسم کی جو ہے وہ اپلائیڈ سسٹم شروع سے بچوں کو ہوتی تھی. اور یہ سر اب آ کے اس کو دوبارہ زور دیا جا رہا ہے کہ انٹیگریٹڈ میڈیکل ٹیچنگ ہو, پرابلم سالونگ ہو, تو یہی سسٹم اب اس پہ اسٹریس ہو گیا. تو